بیٹا، جس رشتے میں تھوڑی سی بھی غرض آ جائے وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ تمہیں شادی سے پہلے تانیہ کے لیے سچے جذبات اپنے دل میں سمونے ہوں گے۔ یقین جانو بیٹا، یہ فطری سی بات ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھے، اور آج اللہ ان خوابوں کی بہت شاندار تعبیر بھی دکھلا رہا ہے۔ لیکن خدا گواہ ہے، اگر تانیہ میری بہو بن کر آئی تو میں اسے سچے دل سے اپنی بیٹی کی طرح ویلکم کروں گی۔ اس میں اس کی دولت و عمارت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ زاہدہ بیگم کی آنکھیں جلملا سی گئی۔ امی، اس رشتے میں احتشام صاحب، ان کی بیگم، آپ کی سمرینہ اور میری سب کی خوشی شامل ہے، اور اتنے سارے لوگوں کی خوشیوں کا دار و مدار صرف تانیہ کی ایک ہاں پر ہے، جس کے لیے میں نے احتشام صاحب سے وعدہ بھی کیا ہے۔ سو اس وعدے کو نبھانے کے لیے آپ کو اور سمرینہ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ آذر اٹھ کر ان کے بالکل نزدیک بیٹھ گیا۔ کیسی مدد بیٹا؟ زاہدہ بیگم نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ امی، ہم سب کو مل کر تانیہ کے دل سے وہ گرہ کھولنی ہے جس نے اسے شادی اور مردوں سے بدظن کیا ہوا ہے۔ اس کے بے زر جھوٹ اور مثلیت سے کام لے کر اگر ہم احتشام صاحب اور ان کی بیگم کی پریشانی اور الجھن کو ختم کر کے انہیں سکون دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں۔ سمرینہ اور زاہدہ بیگم کی سوالیہ نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھیں۔ او گاڈ آنٹی، میں نے اتنے مزیدار کھانا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں کھایا۔ سچ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ گرین ٹی کا کپ اٹھاتے ہوئے کومل نے ایک بار پھر زاہدہ بیگم کی کسی بات پر ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کی تعریف کی تو سمرینہ نے مسکرا کر اسے یاد دلایا، دیکھیے آپ پھر زیادتی کر رہی ہیں۔ اس ڈنر کو تیار کرنے میں میرا بھی کافی ہاتھ ہے، لیکن آپ میرا نام ہی نہیں لے رہی۔ کومل بے اختیار ہنس دی۔ ارے بھائی، میں بار بار بھول جاتی ہوں، لیکن سمرینہ، ہم لوگ تقریباً ہم عمر ہی ہیں، یہ آپ جناب کا تکلف ہم لوگوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ ویسے تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی واقعہ ہی کوئی جواب نہیں تھا۔ کومل کی تعریف پر سمرینہ نے ہنستے ہوئے اپنے فرضی کالر جھاڑے تو سبھی مسکرا دیے۔ آذر کی نظریں لمحہ بھر کو کومل کے گلابی حسین چہرے پر اٹھی، اور پھر وہ احتشام صاحب کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کوئی بات کرنے لگا، لیکن اس ایک نظر میں جیسے اس نے کومل کے چہرے کا سارا حسن اپنی آنکھوں میں سمو لیا۔ پہلی ہی نظر میں جیسے وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ بڑی بڑی قاتل آنکھوں کی چمک ستاروں کو مانند کر رہی تھی۔ رنگت ایسی جیسے کسی نے دودھ میں گلابیاں ملا دی ہوں، اتنی شفاف اور بے داغ اسکن تو شاید مس ورلڈ کی بھی نہ ہو۔ آذر نے یہ رائے بھی دل ہی دل میں دی تھی۔ اس کا قیامت خیز فگر، اف! ریڈ سوٹ میں اپنے براؤن بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ ہستی کھلکھلاتی جیسے اس کے سارے گھر کو جگمگا رہی تھی۔ جب احتشام صاحب کی کار ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تھی تو آذر تیزی سے ان کی کار کے نزدیک ان کو ریسیو کرنے پہنچا تھا، تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے احتشام صاحب شاید ڈرائیور کو کچھ ہدایات دے رہے تھے، جبکہ پچھلا دروازہ کھول کر جو ہستی سب سے پہلے اتری، اس نے ایک لمحہ آذر کو حیران سا کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ جلدی سے احتشام صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا، جو دروازہ کھول کر باہر اتر رہے تھے۔ لیکن اس کا سارا دھیان اس حسینہ کی جانب تھا جسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کومل کے بعد تانیہ اور بیگم صبا احتشام نیچے اتر آئے۔ آذر، اس سے ملو، یہ میری بہت لاڈلی بھانجی کومل ہے۔ احتشام صاحب نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تو کومل نے فوراً ہی ٹوکا، ماموں آپ ہمیشہ ادھورا تعارف کرواتے ہیں۔ ارے ہاں سوری بیٹا، میں بھول گیا۔ آذر، یہ تانیہ کی سب سے عزیز ترین دوست ہے۔ ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے کہ اس دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ کیوں کومل؟
اب تو ٹھیک ہے نا؟ احتشام صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے بڑی ادا سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تانیہ جو آسمانی خوبصورت ڈریس میں اچھی تو لگ رہی تھی، لیکن کومل کے حسن کے شعلے جیسے تانیہ کی ساری خوبصورتی کو جلا کر خاک کیے دے رہے تھے۔ آذر نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی کہ اپنا امیج بھی تو اس کی فیملی کے سامنے قائم رکھنا تھا۔ جس آئیڈیل کی تلاش میں اس نے اتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا تھا، وہ آئیڈیل کب، کہاں اور کس سچویشن میں اسے نظر آئی تھی۔ اس وقت وہ لوگ کھانے کے بعد لیونگ روم میں بیٹھے گرین ٹی پیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ زاہدہ بیگم آذر کی ہدایت کے مطابق اس وقت اپنے ایک رشتے کے بھائی کا قصہ چھیڑ بیٹھی تھی، جن کی بیوی ان سے بے وفائی کر کے اور بینک سے ان کا سارا پیسہ نکال کر اپنے سابقہ محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور ان کا بھائی صدمے کی تاب نہ لا کر دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ یہ قصہ سچائی پر مبنی تھا، اس لیے وہ اسے بیان کرتے ہوئے سچ مچ اداس ہو گئیں۔ امی پلیز، اس وقت یہ قصہ سنا کر آپ خود خواہ مخواہ اپنے اتنے اچھے موڈ کو خراب کر رہی ہیں، اور پھر آپ کے مہمان کیا سوچیں گے کہ ہمیں گھر بلا کر ڈسٹرب کر دیا۔ آذر نے تسلی دینے والے انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو احتشام صاحب نے فوراً ہی آذر کو ٹوکا۔ ارے نہیں آذر، یہ سب تو زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں جن سے نظریں چرانا ممکن نہیں۔ ہمارے خاندان میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک قصہ رونما ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے مختصر تانیہ کی حالہ کا قصہ سنا ڈالا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احتشام بھائی، یہ دنیا اچھے اور برے دونوں ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہیں عورت ناگن بن کر ایک مرد کے اعتبار کی خوشیوں کو ڈس جاتی ہے، اور کہیں مرد بھیڑیا بن کر ایک عورت کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اس کی ذات کے چیتھڑے اڑا دیتا ہے۔ زاہدہ بیگم سانس لے کر بولی، دیکھا بھائی، آپ اس لیے شادی جیسے مقدس فریضے کو دھوکے کا نام دیتے تھے نا، اب آپ خود دیکھ لیں کہ عورت ذات پر اعتبار نہیں رہا۔ اب دیکھیں احتشام انکل کی فیملی میں ایک مرد نے کیسے کیسے ظلم اٹھا کر صبا آنٹی کی بہن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ سمرینہ نے فوراً ہی پلان کے تحت اپنے جملے بھی اسی گفتگو میں شامل کیے جو بلا شبہ تانیہ کو سنانے کے لیے کہہ گئے تھے۔ تانیہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر آذر کی جانب دیکھا جو سر جھکائے نہ جانے کون سی سوچ میں گم تھا۔ پھر بظاہر باتوں ہی باتوں میں سمرینہ اور زاہدہ بیگم نے آذر کی پرسنالٹی کے اتنے خوبصورت رنگ ان لوگوں کے سامنے بکھیرے کہ تانیہ بہت لا تعلق سے انداز میں بیٹھے ہوئے آذر کی جانب بار بار متوجہ ہو رہی تھی، جبکہ کومل کی چمکتی آنکھیں بھی کئی بار اس پر اٹھی تھیں۔ لیکن آذر بہت ڈیسنٹ انداز میں زیادہ تر احتشام صاحب یا بیگم صبا سے گفتگو کر رہا تھا، حالانکہ دل بار بار ایک شریر بچے کی مانند کومل کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، جسے بہلا کر وہ جبراً احتشام صاحب کے چہرے کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ ڈیئر ڈائری، تانیہ سے میری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنی ذہانت اور اپنے رویے سے اس کے ذہن کی سلیٹ سے شادی اور مردوں کے خلاف اس کی شدید نفرت کو خاصی حد تک مٹا دیا۔ اس کی بے اعتباری کو میری محبت نے ایک اعتبار سے بخش دیا۔ ہم دونوں میں اکثر اس موضوع پر بحث بھی ہو جاتی ہے۔ وہ میری باتوں کو بہت غور سے سنتی ہے اور قائل بھی ہو جاتی ہے۔ احتشام صاحب اس کے بدلے ہوئے خیالات سے بہت ہی خوش ہیں اور میرے بے حد شکر گزار بھی۔ میری منزل بہت نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے ایک شاندار مستقبل جیسے قدرت ایک پلیٹ میں سجا کر پیش کر رہی ہے۔
اور میں اس پلیٹ کو لوٹانے کی حماقت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ تانیہ میری آئیڈیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر پیسہ ہے تو عام سی لڑکی بھی اپنے آپ کو حسین عورتوں کی صف میں لا سکتی ہے، اور تانیہ تو ویسے بھی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے۔ کل امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ شادی کے بعد تمہیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو تانیہ سے تب بھی ویسے ہی محبت کرنا جس پر اعتبار کر کے وہ تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اس کا اعتبار، اس کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ تم احتشام صاحب کے اس بھروسے کا جو وہ تم پر ایک بیٹے کی طرح سے کر رہے ہیں، ہمیشہ بھرم رکھنا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں اس کمپنی کا مالک بعد میں اور تانیہ کے دل کا مالک پہلے رہوں گا۔ میں کبھی اس کی ذات کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گا۔ بس دل میں ایک کسک سی ہے، کاش میری اس کی کزن کومل سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ وہ ہو میرے خوابوں کا عکس ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے ہی جیون ساتھی کا تصور کیا تھا، لیکن صدا افسوس وہ مجھے بہت غلط ٹائم پر ملی ہے۔ میں احتشام صاحب، تانیہ سے جو کمٹمنٹ کر چکا ہوں اسے میں توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری پیاری ڈائری، تم اس بات کی گواہ رہنا۔ آخری جملہ لکھتے ہوئے آذر نے ڈائری بند کر دی، کیونکہ زاہدہ بیگم اس کو کھانے کے لیے آوازیں دے رہی تھیں۔ سنو آذر، آج تانیہ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چائنیز ڈشز بنا رہی ہے۔ اس نے خاص طور پر تمہیں آج ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ تم 7 بجے تک آ جانا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آذر نے وہ ڈشز پاس کر دی تو پھر وہ اگلی بار تمہاری امی اور بہن بہنوئی کو بھی یہ ڈشز اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلائے گی۔ احتشام صاحب نے آج صبح ہی اسے تانیہ کی طرف سے انویٹیشن دیا تھا۔ پھر دوپہر تک تانیہ کی کال آ گئی تھی تو آذر کو اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ اتنے بڑے آدمی کی اکلوتی بیٹی اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، وہ دل ہی دل میں مغرور ہونے لگا۔ شام کو اس نے امی کو فون کر کے اپنے ڈنر پر جانے کا بتاتے ہوئے انہیں اپنے دیر سے آنے کی اطلاع دی، اور وہ آفس سے سیدھا احتشام صاحب کے بنگلے پر جا پہنچا۔ کیونکہ آج کل آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی کومل کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ ڈارک بلو لانگ اسکرٹ اور بلاؤز میں اس کا حسین فگر قیامت ڈھا رہا تھا، اور گوری رنگت چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ آئیں آذر صاحب، تشریف رکھیے۔ سوری کومل صاحبہ، اصل میں آپ کو یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ویسے کافی اچھا سرپرائز دیا ہے آپ نے۔ تھینکس آذر صاحب۔ اس نے اتنے دلکش انداز میں آذر کا شکریہ ادا کیا کہ اس سے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تبھی جلدی سے اسے اپنا دھیان بھٹکاتے ہوئے اس نے کومل سے پوچھا، یہ تانیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہیں، کیا کچن میں بزی ہیں؟ تانیہ آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی احتشام ماموں اور ممانی کے ساتھ اپنے ایک دوست کو دیکھنے اسپتال گئی ہے۔ ابھی اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ تانیہ کو اس اطلاع پر اس نے کچھ پریشان ہو کر کومل کی جانب دیکھا۔ اوہ ہو، یہ تو برا ہوا۔ کیا بہت سیریس کنڈیشن ہے ان کی دوست کی؟ ہاں، کافی چوٹیں آئی ہیں، لیکن خطرے سے باہر ہے وہ۔ لیکن بہرحال تانیہ کا جانا ضروری تھا۔ اس نے آپ سے بہت معذرت کی ہے اور مجھے تاکید کر کے گئی ہے کہ جب تک وہ نہیں آ جاتی میں آپ کو کمپنی دوں۔ ویسے وہ لوگ بس تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے۔ وہ سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے بالکل نزدیک والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو جیسے آذر کے حواسوں پر چھانے لگی۔
آذر، آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں احتشام ماموں آپ کی اور تانیہ کی شادی کا باقاعدہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں شاید وہ کل آپ کی امی سے مل کر سب پروگرام طے کرنے آپ کے گھر جائیں گے۔ کومل کی آواز میں کچھ اداسی سی محسوس کرتے ہوئے آذر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں پل بھر کو ملی اور اس پل میں کومل کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ ڈالا۔ آذر نے کنفیوز ہو کر آنکھیں چرا لی، عجیب سی سچویشن سے دوچار ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کومل جو پہلے ہی نظر میں اس کے دل کے اندر اتر گئی تھی اور جسے پا کر اسے دنیا کی ہر خوشی مل سکتی تھی، وہ جو اس کی مکمل آئیڈیل تھی، آج اپنی خاموش نظروں سے اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اس کی دنیا میں آ کر اسے مکمل کر دینا چاہتی ہے۔ آذر، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے اپنی مرضی سے جیا جائے تو اس کا حسن دو چاند ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں آذر، اور آج قدرت نے ہمیں تنہائی کا یہ موقع فراہم کیا۔ ابھی تانیہ کے آنے میں کچھ وقت ہے، پلیز آپ ایک بار پھر سوچ لیں، ورنہ احتشام انکل کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ میرے پاس گرین کارڈ ہے، ہم اپنی زندگی امریکہ میں گزاریں گے۔ آپ وہاں میرے پاپا کا بزنس سنبھال لیجیے گا اور ہم ایک دوسرے کے سنگ زندگی کا پل پل انجوائے کریں گے۔ کومل نے جذباتی ہو کر اپنے کبوتر جیسے گورے گورے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ زندگی تو تانیہ کے ساتھ بھی بہت خوبصورت گزر سکتی تھی، لیکن کومل کا ساتھ تو جیسے جنت مل جانے کے مترادف تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں جمے جمائے بزنس کو بآسانی چلا کر کومل کے سنگ ایک بہت حسین اور رنگین زندگی کے مزے لوٹنے کا اتنا شاندار موقع گنوانا اس کے نزدیک ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ لیکن پھر احتشام صاحب سے کیے ہوئے وعدے کا کیا ہوگا؟ تانیہ یہ فریب کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردوں سے نفرت کرنے لگے گی۔ یہ خیال ذہن میں آیا تو اس نے بہت بے بسی سے کومل کی جانب دیکھا۔ آذر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پلیز جو فیصلہ بھی کرنا ہے فوراً کریں۔ امریکہ کی حسین فضاؤں میں آپ کو میرے ساتھ جینا ہے یا پاکستان کے خوش ماحول میں تانیہ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ آپ ابھی اور اسی وقت تانیہ کو فون کر کے اپنی فیصلہ سنا دیں اور پھر اس کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جائیں۔ باقی میں سنبھال لوں گی۔ کومل نے گھڑی دیکھتے ہوئے کچھ عجلت سے کہا تو آذر بے اختیار کھڑا ہو گیا، جیب میں سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، لیکن پھر ایک دم اس کو پتہ نہیں کیا سوچا اور تیزی سے دروازے کی جانب چل دیا۔ ٹھہر جاؤ آذر، اچانک یہ احتشام صاحب کی آواز پر دروازہ کھولتے ہوئے آذر نے بے حد شاکڈ انداز میں پلٹ کر پیچھے دیکھا تو سامنے تانیہ بیگم صبا اور احتشام صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے، جبکہ کومل بھی تانیہ کے شانوں پر اپنے بازو حمال کیے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ان کو دیکھتا رہ گیا۔ ادھر آؤ میرے بچے، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ احتشام صاحب نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں سے اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ آذر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ساری بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی، جبکہ تانیہ کے چہرے پر بکھری معصوم سی خوشی بھی وہ صاف صاف محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا، اس شادی کو طے کرنے سے قبل تانیہ کو پوری طرح سے مطمئن کرنے کے لیے ہمیں یہ چھوٹا سا ڈرامہ کرنا پڑا۔ تانیہ کا خیال تھا شاید تم اس امتحان میں فیل ہو جاؤ گے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اتنا رنگین اور حسین پیکیج کسی بھی نوجوان کا ایمان بدل کر رکھ سکتا ہے، لیکن مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا۔ دیکھا تانیہ، دنیا میں آذر جیسے باوفا ایماندار لوگ بھی موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تم سچی خوشی اور صاف دلی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرو گی۔
آخری جملے میں انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ تانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شرما کر گردن جھکا لی۔ ماموں میری ایکٹنگ کی تو کوئی داد ہی نہیں دے رہا۔ کومل نے مصنوعی حفی سے انہیں گھورا تو صبا بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ارباز کے ساتھ خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ جیجا جی حیران مت ہوں، ارباز میرے ہسبینڈ کا نام ہے۔ انشاءاللہ اپنی شادی پر ان سے مل لیجیے گا۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہانگ کانگ کی طرح اب بھی حیران پریشان سا ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ کومل کی بات پر جبرا مسکرا دیا، لیکن وہ اس امتحان میں سرخرو ہو گیا تھا۔ اس بات کا یقین اسے خود نہیں آ رہا تھا۔ ڈیئر ڈیری، آج تم سے بات کرتے ہوئے میرا پین کانپ رہا ہے۔ اف خدایا، آج مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہونے جا رہی تھی۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، انسان کو اپنا ہر کام صاف نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لالچ صرف اور صرف زندگی میں پچھتاوا اور پریشانیاں ہی لاتی ہے۔ آج اگر میں اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتا تو تانیہ کو ہمیشہ کے لیے کھونے کے ساتھ ساتھ اپنی جاب اور شاندار فیوچر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا، اپنی امی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ احتشام صاحب کی نظروں میں میری عزت 2 کوڑی کی رہ جاتی، میری زندگی پھر سے زیرو پر آ کر رک جاتی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بال بچا لیا، میری عزت سب کی نگاہوں میں دگنی کر دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تانیہ کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ آج مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے بہت بڑا سبق مل گیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تانیہ کے چہرے پر بکھری خوشی اور احتشام صاحب کی آنکھوں میں میرے لیے چمکتا ہوا اپمان ہمیشہ کے لیے میرے دل میں ٹھہر گیا ہے۔ ڈیئر ڈائری، پتہ ہے جب کومل نے مجھے فوراً ہی تانیہ کو فون کرنے کو کہا تھا، تب میں نے تانیہ کو پروموٹ کرتے ہوئے بے اختیار جیب سے موبائل نکالنا چاہا، تو مجھے یاد آیا کہ موبائل تو میں کار میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں موبائل لینے تیزی سے باری کی جانب جا رہا تھا کہ پھر کایا ہی پلٹ گئی۔ سوچو ڈیئر ڈائری، اگر میں موبائل کار میں نہ بھولتا تو